اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک انسپریشن ہوئی، ان کے دل میں خیال آ گیا اور وہ بالکل پرسکون ہو کر اس اندھے کنویں میں 3 دن تک رہے، ورنہ 1 گھنٹہ بھی کسی ایسی جگہ پر گر کے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ جس سے حسد کیا جاتا ہے، لوگ اس کو جب نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس پہ قادر ہیں، حالانکہ پوری دنیا بھی مل کر کسی کو نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے جب اللہ چاہے. کوئی کسی کو نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان الا باذن اللہ. اور اسی پر انسان کو اپنا یقین پختہ رکھنا چاہیے. اب ہوا کیا؟ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے. کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا. اچھا صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یعقوب علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ بچے ان سے سچ نہیں بول رہے، دال میں کچھ کالا ہے اور کچھ معاملہ درست نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ صبر کر لیا اور اپنے بچوں پہ کوئی الزام تراشی نہیں کی، کوئی ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں. صبر سے کام لیا کیونکہ وہ بھی بچہ تھا اور یہ بھی اپنی ہی اولاد تھی. بعض اوقات انسان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ انسان سوائے صبر کے اور کسی طریقے پر بھی اچھا گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ انسان کاٹ سکتا ہے نہ وہاں سے کہیں بھاگ سکتا ہے. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اختیار کیا. اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا؟ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو یعنی پانی لانے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. اس نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. اب یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے کہ بھئی دیکھو ہم یہاں قریب کے علاقے میں رہتے ہیں اور میرے والد فلاں اور فلاں ہیں اور مجھے اپنے گھر جانے دو. کچھ نہیں کہا کیونکہ انہوں نے نکالتے ہی اس کو غلام بنا لیا، قید کر لیا. یہاں وہ کوئی واویلا نہیں کرتے، کوئی چیختے چلاتے نہیں، کوئی اپنے خاندان کی بڑائی نہیں بیان کرتے. اب صبر کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا، اب یہی ایک راستہ ہے اور ان کے ساتھ چل دیتے ہیں. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے کیونکہ چوری کا مال ایسے ہی بیچا جاتا ہے اونے پونے داموں. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور بہت ہی ہونہار اور بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک بھی تھے اور ان کے حالات بتا رہے تھے کہ وہ کسی شریف خاندان سے ہیں. تو جب خریدنے والا ان کو خرید رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ غلام تو معلوم نہیں ہوتا، کہاں سے چرا کے لائے؟ تو اس پر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو گھر آ کر اپنی بیوی سے، جس کا تاریخی روایات میں نام زلیخا آتا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو بہت اچھی طرح رکھنا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو بولے کہ ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اور بہت اچھی طرح عزت کا ٹھکانہ ان کو مل گیا یوں. اور یہ شخص جو خریدنے والے تھے یہ خود مصری حکومت میں فائنانس منسٹر تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ان کو
اپنی خاص تدبیروں کے ساتھ وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں دوسرا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہو سکتا. اب اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس ہی رہتے تو محبت تو ضرور ملتی، لیکن جو کچھ انہوں نے اس غریب الوطنی میں سیکھا اور جس چیز کو انہوں نے جانا وہ فلسطین کے اس گاؤں میں ممکن نہ تھا. ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ چیز ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن لیٹر آن جا کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہی بہتر تھا، اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا تھا. تو اس لیے انسان جیسے بھی حالات میں ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، یعنی اس کے بغیر وہاں وہ رہ نہیں سکتے تھے مصر میں جا کر، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. تأویل الاحادیث اس مشکل ماحول میں سکھائی. obviously فائنانس منسٹر تھا تو اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہوں گے اور مختلف چیزیں اس کو وہ کرتے ہوئے خاموشی سے دیکھتے ہوں گے، اور اس طرح بہت کچھ سیکھ گئے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، یا حالات ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس حال میں بندے کو رکھے اس کو راضی رہنا چاہیے. اب یہاں پر وہ کافی سال رہے، جوان ہوئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ میچور بھی ہوتے گئے. اور عام طور پر یہ جو الفاظ ہیں جس میں حکم و علم ہے، اس میں نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جس کی جوانی میں نادانی نہ ہو، یعنی بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے.